حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی حیا بڑی مشہور ہے. حیا کے تعلق سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، ایک دن آقا کریم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، مگر آپ کی ران مبارک یا آپ کی پنڈلیاں یہ ان میں سے کوئی ایک شک راوی ہے، مگر قرین قیاس یہ ہے کہ آپ کی پنڈلی شریف دونوں پنڈلیاں کھلی ہوئی. فاستاذن ابو بکر فاذن له وهو على تلك الحال. حضرت ابو بکر صدیق اکبر میرے نبی کی بارگاہ میں اجازت لے کر آئے. سرکار نے اجازت عطا فرما دی، مگر سرکار علیہ السلام نے اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپا نہیں ڈھکا. فتحدث گفتگو کری حضرت ابو بکر صدیق اکبر. اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق اعظم اجازت لے کر آئے. سرکار علیہ السلام نے ان کو بھی اجازت دے دی. گفتگو ہو رہی ہے مگر اسی حالت پر ہے، آپ نے پنڈلیوں کو ڈھانپا نہیں ہے. اتنے میں حضرت عثمان غنی آئے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. وَصَوَّ ثِيَابَهُ، اور میرے نبی اپنے ان کپڑوں کو درست کر لیتے ہیں، اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپ لیتے ہیں. جب یہ سب چلے گئے، حضرت عثمان غنی پہلے حضرت ابو بکر گئے، حضرت عمر آئے پھر وہ بھی چلے گئے، حضرت عثمان آئے پھر وہ بھی چلے گئے، مگر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذہن میں سوال آیا کہ حضرت ابو بکر آئے تھے، میرے نبی نے اپنی پنڈلیوں کو صحیح نہیں کیا، پنڈلیوں کے کپڑے کو نہیں ڈھاکا تھا اور پنڈلیوں کے کپڑے کو نیچا نہیں کیا تھا. حضرت عمر آئے، سرکار اسی حالت پر رہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی آئے تب میرے نبی علیہ السلام نے کپڑوں کو ڈھانپ لیا ہے. آپ عرض کرتی ہیں آقا اس کا معاملہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپا مگر اس سے پہلے نہیں ڈھانپا. تب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، توجہ دینے کا مقام ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ام المومنین عائشہ نے جب یہ عرض کی، دخل ابو بکر فلم تعتش له، سرکار حضرت ابو بکر آئے مگر آپ نے اپنے جسم کو حرکت نہیں دی، ان کے خاطر اٹھ کر نہیں بیٹھے. ولم تبالی، اور آپ نے اس سلسلے میں ان کی پرواہ بھی نہیں کی. ثم دخل عمر، پھر حضرت عمر آئے، فلم تعتش له، پھر بھی آپ حرکت میں نہیں آئے. ولم تبالی ہو، اور اس کی پرواہ نہیں کی. ثم دخل عثمان فجلست وصفيت ثيابك، کہتی ہے جب حضرت عثمان غنی آئے، سرکار آپ آرام فرما رہے تھے، اٹھ کر کے بیٹھ گئے، آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کر لیا. تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، الا تستحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، فرمایا کہ میں اس آدمی سے حیا نہ کروں، میں اس آدمی سے شرم نہ کروں جس سے فرشتوں کو بھی شرم آتی ہے، جس کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. ایک روایت میں تو یہاں تک ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا ان عثمان، اسی سوال عائشہ کے جواب میں، ان عثمان رجل حتی وانی خشیت ان اسنت له على تلك الحالة الا يبلغ الی فی حاجته، رواہ مسلم. حضرت عثمان غنی کے لیے سرکار فرماتے ہیں عثمان ایک ایسا مرد ہے، ایسا حیا رکھنے والا، شرم و حیا کا ایسا پیکر ہے کہ اب مجھے اندیشہ تھا اگر میں اسی حالت پر عثمان کو اجازت دے دیتا تو وہ اپنی حاجت کو میرے سامنے بیان بھی نہیں کرتا، مارے شرم کے وہ واپس ہو جاتا اور میرے پاس رکتا بھی نہیں، ادب کی بنیاد پر نہیں ٹھہرتا. پتا چلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے تو حیا والا کہا جاتا ہے، چونکہ ان کی حیا پر کسی اور نے مہر نہیں لگائی ہے، اس نبی نے مہر لگائی ہے جن کی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، جن کی حیا کو پوری دنیا مانتی ہے. اس حیا رکھنے والے مصطفیٰ نے حضرت عثمان کی حیا پر مہر لگا دی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس قدر محبوب تھے، سرکار ان سے راضی رہا کرتے. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رمقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من اول اللیل الى طلوع الفجر یقول، فرمایا ایک رات میں نے سرکار دو عالم کو دیکھا، اچکی ہوئی نظروں سے نہیں بلکہ میں نے گہری نظروں سے دیکھا کہ سرکار علیہ السلام رات کے ابتدائی حصے سے لے کر صبح فجر ہونے تک یہی کہہ رہے تھے
رب کی بارگاہ میں اللہم انی رضیت ان عثمان فرضا عنہ، اللہم انی رضیت ان عثمان فرضا عنہ، کہتے ہیں میرے مولا میں عثمان سے راضی ہو گیا ہوں، میری گزارش ہے تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی کا مقام سننا ہے تو سنو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اتیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بجنازۃ رجل لم يصلي عليها فقيل له يا رسول الله ما نراك تركت الصلاة على عهد قبل هذا قال انه كان يبغض عثمان فابغضه الله تبارک وتعالى۔ یہ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا مقام و مرتبہ ان کو جو حاصل ہے اس کو بیان کیا تھا۔ اب دیکھیے ذرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خدا کی بارگاہ میں کس قدر مقبولیت ہے، کس قدر مقبولیت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ایک بار حضرت سرکار دو عالم کی بارگاہ میں کسی شخص کا جنازہ لایا گیا، فلم یصلی علیہا، سرکار نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ جب اس کا جنازہ چلا گیا لوگوں نے عرض کی آقا ہم نے آج تک کبھی دیکھا نہیں، بلکہ حضرت جابر نے عرض کی آقا لم اراک ترکت الصلاۃ علی عہد قبل ھذا، میں نے آج تک اپنی نگاہوں سے ایسا معاملہ نہیں دیکھا کہ کبھی آپ نے کسی کی نماز جنازہ کو چھوڑ دیا ہو۔ اگر جنازہ ایمان والے کا ہے تو آپ نماز پڑھ لیا کرتے تھے، مگر آپ نے اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تب میرے نبی نے پیار بھرا جملہ ارشاد فرمایا، کہا انہ کان یبغض عثمان، یہ میرے عثمان سے بغض رکھا کرتا تھا، میرے عثمان سے چڑا کرتا تھا، میرے عثمان سے نفرت کیا کرتا تھا، میرا عثمان اس کو پسند نہیں تھا، فابغضہ اللہ تبارک و تعالی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ جنازے والا بھی پسند نہیں ہے، یہ مرنے والا بھی پسند نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا جو عثمان سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جو عثمان سے نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ سے باہر کر دیا کرتا ہے، رب کی رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو ملاحظہ کرنا ہے تو دیکھیں ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم سرکار علیہ السلام نے خود فرمایا عثمان و ولی فی الدنیا والآخرہ، عثمان میرا دوست دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ ایک مقام پر میرے نبی نے ارشاد فرمایا رحمک اللہ یا عثمان ما اصبت من الدنیا ولا اصابت منک، فرمایا اللہ تجھ پر رحم کرے عثمان، تو نے نہ تو دنیا کو حاصل کیا، نہ تو نے دنیا کو حاصل کیا، اور نہ ہی دنیا تجھ سے کچھ اپنا حصہ لے پائی، یعنی تو دنیا سے الگ تھلگ رہا اور نہ دنیا تیرا کچھ بگاڑ پائی، اس لیے کہ تو نے دنیا کو سامنے نہیں رکھا ہے، مولا کی رضا اور آخرت کو سامنے رکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چڑھنے والی قوم، ان کی خلافت اتفاقیہ اجماعیہ کا انکار کرنے والی قوم سنے، جو میرے عثمان سے پیار کرتا ہے قیامت کے دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم کتنا ہوگا۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یشفع عثمان فی 70,000 عند المیزان ممن استوجب النار، سرکار ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا عثمان 1 2 4 کی نہیں، 1000 کی نہیں، بلکہ 70,000 لوگوں کی میزان عمل کے قریب شفاعت کرائیں گے۔ کن کی شفاعت کرائیں گے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ممن استوجب النار، ایسوں کی شفاعت کرائیں گے جو اپنے بدعمالیوں کی بنیاد پر جہنم کے حقدار ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام جماعت اہل سنت کو حضرت عثمان غنی کی شفاعت کا حقدار بنا دے، ان کی شفاعت کا حصہ عطا فرمائے۔ اور سنیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بسعادت، جس خلافت کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے 6 لوگوں کو منتخب کیا تھا۔ اصل واقعہ یہ تھا کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پرملال ہو گیا، بلکہ جب آپ کو نیزہ مارا گیا تھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما دے۔ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا۔
دعا کا دوسرا جملہ تھا وجعل موتی فی بلد رسولک، اور میرا انتقال کسی اور شہر میں نہ ہو، مصطفیٰ کے شہر پاک میں ہو جائے. آئے ہائے ہائے. حضرت عمر فاروق اعظم کو نبی کے دیار سے کس قدر محبت ہے. کیوں نہ ہو میرے نبی نے ارشاد فرمایا من استطاع یموت بالمدینہ فلیمت بہا فانی اشفع لمن یموت بہا. کہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم میں سے کوئی مدینے میں مر سکتا ہے اسے چاہیے کہ مدینے میں مر جائے، اس لیے کہ جس کو مدینے میں موت آئے گی میں محمد عربی قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. اللہ تعالی ہمیں حرم مدینہ میرے سرکار کے شہر پاک میں موت نصیب فرمائے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول ہوئی. آپ کے نیزہ مار دیا گیا. جب نیزہ مارا گیا تو ابھی آپ زخم کی حالت میں تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کی طرف سے عرض کیا گیا اوصی امیر المومنین واستخلف امیر المومنین، ہمیں کوئی وصیت کیجیے اور ہمارا خلیفہ مقرر کر دیجیے. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا تھا ما ارى احدا احق بهذا الامر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهم عنهم راضین. فرمایا میرے خیال میں خلافت کے معاملے میں ان 6 افراد سے زیادہ کوئی حقدار نہیں کہ جن سے میرے نبی علیہ السلام دنیا سے جاتے ہوئے راضی تھے. فسم الستہ، پھر آپ نے 6 لوگوں کا نام بھی ذکر کیا، اور ان 6 لوگوں میں ایک کا نام حضرت عثمان غنی، دوسرے حضرت مولائے کائنات، تیسرے حضرت عبد الرحمن ابن عوف، چوتھے حضرت سعد، پانچویں حضرت زبیر اور چھٹے حضرت طلحہ ہیں. حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے تیسرے دن صحابہ کرام میں جو 6 افراد تھے، ان 6 افراد میں 3 افراد نے اپنے اپنے معاملات کو دوسروں کے حوالے کر دیا. جیسے حضرت عبد الرحمن، جیسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قد جعلت امری الی علی، خلافت کا معاملہ میں نے علی کے سپرد کر دیا ہے. حضرت سعد نے کہا قد جعلت امری الی عبد الرحمن، میں نے اپنی خلافت کا معاملہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے حوالے کر دیا ہے. حضرت طلحہ نے کہا قد جعلت امری الی عثمان، میں نے اپنی خلافت کا معاملہ میں نے حضرت عثمان غنی کے حوالے کر دیا ہے. اب یہ 3 حضرات ہیں، 3 حضرات حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اب ان میں سے الگ ہو جاتے ہیں، اور الگ ہونے کے بعد ممبر پر چڑھتے ہیں، اور چڑھنے کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قریب کرتے ہیں، اور قریب کرنے کے بعد حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ کہہ رہے ہیں. کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ قریب آؤ. حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو قریب کر لیا ہے، اور قریب کرنے کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کا سلسلہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں. حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو قریب کرنے کے بعد جو آپ نے جملے بولے تھے اس کی جو کیفیت تھی، ذرا میں ان جملوں کو اور عربی متن کو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے انتقال کے تیسرے دن نکلتے ہیں، اور نکلے تھے تو کس حالت میں؟ سرکار کا عمامہ سجائے ہیں، اپنی تلوار ہاتھ میں لے لی ہے، ممبر پر چڑھ کر کہتے ہیں ایھا الناس انی سألتکم سرا وجہرا عن امامکم، اے لوگو، اے صحابہ کی جماعت، میں نے تم سے خفیہ طور پر بھی معلوم کیا اور میں نے اعلانیہ بھی معلوم کیا کہ تمہارا پیشوا کون ہو، تمہارا خلیفہ کس کو مقرر کیا جائے. فلم اجدکم تعدلون بعہد ھذین الرجلین، تو میں نے یہ دیکھا کہ تم سب کے سب اس بات پر متفق ہو یا تو تمہارے خلیفہ علی ہونا چاہیے یا عثمان ہونا چاہیے. اس کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں قم یا علی، حضرت علی سے کہتے ہیں علی کھڑے ہو جاؤ. فوقف تحت المنبر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ہے، مگر حضرت عبد الرحمن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ممبر کے نیچے ہی کھڑے ہیں. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں حل انت مبایعی،
मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु मेंबर के नीचे खड़े हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं, हल अंता मुबायई अला किताबिल्लाहि व सुन्नत नबीही व फ़िअल अबी बकर व उमरा। एक में है वसीरती अबी बकर व उमरा। कहा ए अली, क्या आप मुझे अल्लाह की किताब, मुस्तफा की सुन्नत, अबू बकर और उमर की रविश के मुताबिक मुझे बैअत करते हो कि नहीं? चूंकि सरकार अलैहिस्सलाम के बाद सहाबा इकराम ने हजरत अबू बकर के हाथ पर बैअत की थी, उनके बाद उमर फारूक आजम के हाथ पर बैअत की थी। अब मौका आ रहा है तो पहले हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने किसी और को नहीं, मौलाए कायनात को आगाज किया था। हजरत मौलाए कायनात ने एक जुमला इरशाद फरमाया। आप कहते अल्लाहुम्मा ला, नहीं नहीं खुदा की कसम, खुदा की कसम नहीं नहीं, मैं इस बोझ को नहीं उठाऊंगा। अब मैं पूछना चाहता हूं राफजियत से और नीम राफजियों से और आज के दौर के इन मौलाइयों से जो अपने आप को मौलाई कहते हैं मगर हकीकत में राफजियों की गोद में बैठे हैं। राफजी माल पापा करके अपने आप के अपने जिस्म को तनावर कर रहे हैं और अपने आप को मोटा कर रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस कर रहे हैं। ईरान की बदमाश औलाद और ईरान से ये सदका और भीख पाने वाले लोग, चाहे वो कारी अहमद अली हो या जैसे और कोई मरदूद हो, मैं इन सबसे पूछना चाहता हूं। हजरत अली मौजूद थे, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने आगाज भी मौलाए कायनात से किया था। सबसे पहले आप ही से कहा था आप बैत करिए। अगर मौलाए कायनात बैत करते तो क्या हजरत उस्मान मना कर देते? क्या अब्दुर्रहमान इब्ने औफ मना कर देते? क्या हजरत साद मना करते? हजरत जुबैर मना करते? हजरत तलहा मना करते? अमीर मुआविया मना करते? नहीं नहीं प्यारे, कोई मना नहीं करता। मगर हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की मौजूदगी में हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके लिए रजामंदी नहीं की और इसके लिए आप राजी नहीं हुए, इसलिए कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद इरशाद फरमाते हैं कि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना था ना, तो हम सहाबा इकराम की जब बारी आती थी तो हम यही कहा करते थे कि पहला दर्जा हजरत अबू बकर का है, दूसरा दर्जा हजरत उमर का है, तीसरा दर्जा उस्मान गनी का है। अल्फाज भी सुन लीजिए। अन इब्ने उमर क़ाल कुन्ना नक़ूलु व रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हय्युन अबू बकर व अबू उमर व उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हुम। रवाहु तिर्मिज़ी फरमाते हैं हम आपस में गुफ्तगू करते हुए कहा करते थे जबकि सरकार बाज़ाहिरी जिंदगी के साथ तशरीफ फरमा थे। हम कहते थे पहला मकाम अबू बकर का है, दूसरा उमर का है और तीसरा हजरत उस्मान गनी का है। तो ये राज मौलाए कायनात को पता था, आपने मना कर दिया है। बल्कि आपने एक जुमला और इरशाद फरमाया, सुन ले राफजियत की बदमाश औलाद सुने, और सबको चैलेंज करता हूं मैं, पूरी राफजियत को यहां से लेकर ईरान तक एक भी सनद बावसूख जराए से मुझे ऐसी दिखा दो जिसमें मौलाए कायनात की खिलाफत उला का हक साबित होता हो। हमने कहा अबू बकर सिद्दीक अकबर का मकाम तो बहुत बुलंदोबाला है, हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर फारूक आजम का मकाम है, उनके बाद कोई ऐसी सनद लेकर के आओ जिसमें मौलाए कायनात ने, हजरत शेर खुदा ने, हजरत हसनैन के पाबा ने, मेरे मुस्तफा के दामाद ने, हजरत खातून जन्नत के शौहर ने ये कहा हो कि अब खिलाफत का हकदार मैं हूं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत सनदे हैं। ये मैं जो बोल रहा हूं नूरुल अब्सार फी मनाकिब आले बैतुल मुख्तार शेख मोमिन शबलंजी के हवाले से, और उन्होंने मुस्तनद किताबों से इसको लिया है जिनके हवाले की यहां जरूरत नहीं है। खुद फरमाते हैं हजरत अली कहते हैं ला ला ला, मैं इस खिलाफत को नहीं उठाऊंगा, वलाकिन अला चुहदी मिन सालिका वताती, अलबत्ता इतना जरूर है अगर कोई दूसरा इस खिलाफत को कबूल कर लेगा तो मैं उसके लिए जिद्दोजहद जरूर करूंगा। अब उठाइए सवाइकुल मुहरिका अल्लामा इब्ने हजर हैतमी को, वो फरमाते हैं हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने हजरत उस्मान को अलग तन्हाई में ले गए, कहा अगर मैं आपके हाथ पर बैत ना करूं तो जरा ये बता दो, मुझे मशवरा दो कि किसके हाथ पर बैत करूं। तो हजरत उस्मान ने कहा अली के हाथ पर। हजरत अली को जब अकेले में लेकर गए तो उन्होंने कहा सफा 123 पर देख लीजिएगा, सफा 313 पर, सफा 313 पर आप देख लीजिए इसको अस्सवाइकुल मुहरिका को। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं जब मैं हजरत अली को तन्हाई में लेकर गया मैंने कहा फ़इल्लम युबाय का फमन तुशीरु अलैया,
کہا کہ اگر میں تمہارے ہاتھ پر بیعت نہ کروں تو مشورہ دے دو کس کے ہاتھ پر بیعت کروں؟ تو حضرت مولا کائنات نے کہا عثمان کے ہاتھ. پھر حضرت سعد کو لیا, حضرت زبیر کو لیا. حضرت زبیر نے کہا علی اور عثمان میں سے کسی کا انتخاب کرو. حضرت سعد کو لیا تو انہوں نے کہا عبد الرحمن نہ تمہیں خلافت کی ضرور چاہت نہ مجھے, بس حقدار ان میں جو ہیں وہ حضرت عثمان غنی. حضرت سعد نے حضرت عثمان غنی کا ذکر کیا. پھر مولا کائنات کی رضا ہی سے تو عثمان غنی مسند خلافت پر بیٹھے. اس کے بعد میں حضرت عبد الرحمن نے ان کا ہاتھ چھوڑ کر پھر کہا قم یا عثمان. حضرت عثمان سے کہا تم کھڑے ہو جاؤ. ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا ابایعو کا, میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. فحلتا مبایع علی کتاب اللہ و سنت رسولہ و فعل ابی بکر و عمر. تو حضرت عثمان نے کہا اللہم نعم. ہاں اب میں اس رافضیت کی ناپاک اولاد سے پوچھنا چاہتا ہوں, اے مردود زمانہ ذرا یہ بتا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حقدار, زیادہ حقدار اگر مولا کائنات اور تمہارے جھوٹے دعوے کی بنیاد پر اگر احق بالخلافت میرے نبی کے بعد ابو بکر تھے اور ان کے بعد حضرت ابو بکر نہیں تھے, حضرت عمر نہیں تھے, حضرت عثمان نہیں تھے, تمہارے جھوٹے دعوے کے مطابق اگر حضرت مولا کائنات تھے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں, چلو فرض کر لیا جائے حضرت ابو بکر سے خلافت نہ لے سکے, حضرت عمر سے نہ لے سکے تو حضرت عثمان سے لے لیتے. حقیقت بات یہ ہے میرے سنی بھائیوں, یہ رافضی اپنی بد عقیدگی کی بنیاد پر صرف یہ دو تین خلافہ کی شان میں توہین نہیں کرتے بلکہ مولا کائنات کی شان میں بھی توہین کرتے ہیں. ارے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے حضرت عثمان حضرت علی کے پاس اتنی طاقت و قوت ہے, حضرت مولا کائنات جو ہے فاتح خیبر ہے جن کی طاقت کا کوئی شمار نہیں, جو شیر خدا ہو اس کی طاقت کیا عالم ہوگا. تو ہم کہتے ہیں اگر میرے نبی علیہ السلام کی طرف احق بالخلافت, خلافت کا سب سے زیادہ حقدار اگر حضرت مولا کائنات تھے تو میں نے اس سے پچھلی کلم میں بتایا تھا, آپ نے کہا تھا لقاتلتہما بیدی, تو میں ان دونوں سے جہاد کرتا. ولو لم اجد الا بردتی ہذہ, اگرچہ مدد کے لیے یہی چادر ہوتی. ہمارا یقین کہتا ہے مولا کائنات اتنے پاورفل تھے, حضرت ابو بکر سے پہلے خلافت لے لیتے, حضرت عمر کی باری بھی نہیں آتی, اور اگر حضرت ابو بکر کی ذات کو آپ چھوڑ دیتے تو حضرت عمر سے لے لیتے. اگرچہ حضرت عمر کا خوف شیطان پر بھی غالب ہے مگر اس کے بعد بھی لے لیتے, اور اگر ان سے بھی بچ جاتا معاملہ تو حضرت عثمان سے ضرور لے لیتے. مگر حضرت علی جانتے تھے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مجھ سے بڑا مقام ان کا ہے, تو آج جو حضرت علی کی اولا بالخلافت ہونے کا قول کرتے ہیں وہ خالی عثمان کی شان میں توہین نہیں کر رہے ہیں, خالی عمر ابو بکر کی شان میں توہین نہیں کرتے. حقیقت بات یہ ہے کہ وہ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے مولا کائنات بھی راضی نہیں.